اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دن سب کو مبارک فرمائے۔ اس دن کے صدقے میں اللہ رب العالمین کرونا وائرس سے، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے ہم سب کو نجات کاملہ نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، شوال کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خاص طور پر اس نسبت سے بھی ہے، اور بھی نسبتیں ہیں، لیکن خاص طور پر اس کی نسبت ناظرین غزوہ احد سے ہے۔ 3 سن ہجری میں 15 شوال المکرم میں یہ غزوہ احد وقوع پذیر ہوا، اور جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر میں جو کفار کی شکست فاش تھی ناظرین، اس کے بعد وہ بڑے ملول تھے، بڑے حزن و ملال میں تھے، اور پھر 3 سن ہجری میں 1 سال کے بعد 15 شوال المکرم اپنی پوری قوت مجتمع کر کے وہ میدان احد میں اترے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی جائے۔ ناظرین، اس جنگ احد میں جہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے دندان اقدس شہید ہوئے، اور وہ بھی ناظرین اس کی ایک ریزن یہ بنا کہ کفار یعنی عارضی طور پر جو پلٹ کر آئے، اس کا ریزن یہ بنا کہ جبل الرمات، یعنی رمات کہتے تیر انداز، تیر اندازوں کا پہاڑ۔ اگر آپ نے وہاں پر، آپ کو زیارت کا شرف ملا ہو، آپ وہاں پر تشریف لے گئے ہوں، نہیں تو اللہ رب العالمین سب کو وہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، وہاں پر الٹے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی اب پہاڑی ہے، یہ جبل الرمات کہلاتی ہے، اور اس کو ناظرین یہ وہ پہاڑی ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو وہاں پر کھڑا کیا، اور فرمایا کہ کسی طور پر بھی یہاں سے ہلنا مت اور یہیں پر رہنا۔ اب ہوا یہ کہ جب کفار بھاگنے لگے تو مسلمان یہ سمجھے کہ اب ہمیں فتح و نصرت مل گئی ہے، تو تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے اور مال غنیمت کی طرف آئے۔ تو اب ہوا یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے سپہ سالار تھے، وہ بڑے ایکسپرٹ قسم کے تھے، بڑا ایکسپیرینس تھا انہیں، تو انہوں نے بھانپ لیا اور پلٹ کے پھر حملہ کیا۔ تو مسلمانوں میں ایک سراسیمگی پھیل گئی، اور تھوڑا سا ناظرین مسلمان تتر بتر ہو گئے، اور اسی اثناء میں ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام کو کفار نے گھیرا کر لیا، اور آقا علیہ السلام کی دندان اقدس شہید ہوئے۔ آج بھی جبل احد میں وہ مقام موجود ہے، الحمدللہ زیارت کا شرف ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ شرف عطا فرمائے کہ آقا علیہ السلام جب پیچھے کی جانب تشریف فرما ہوئے تو سر اقدس جو ہے وہ پہاڑ پر لگا، تو وہ پہاڑ نے اپنے آپ کو آپ کے سر اقدس کے لیے نرم کر لیا۔ ناظرین، آج بھی اس پہاڑ پر وہ نشانات موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام کا جو خون اقدس ہے وہ بھی ناظرین بہا، دندان اقدس شہید ہوئے۔ یہ بڑا ایک ناظرین عجیب و غریب اس جنگ احد میں منظر تھا۔ اور پھر ایک منظر یہ بھی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابت کفار نے یہ افواہ پھیلائی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو مسلمان بڑے بے چین ہوئے۔ جہاں پر اور بڑے واقعات ہیں، لیکن ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ ایک خاتون بھاگتے ہوئے دیوانہ وار آ رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے، اس نے کوئی توجہ نہیں کی۔ کسی نے کہا کہ تمہارا شوہر اس جنگ میں کام آ چکا ہے، اس نے کسی کی بات کو نہیں سنی۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، آپ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے،
آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امیر طیبہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگ میں ناظرین وحشی نے آپ کو شہید کیا، اور یہ وہی وحشی ہیں جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، تم آتے ہو تو مجھے اپنے چچا امیر حمزہ کی یاد آتی ہے۔ اور پھر یہی حضرت وحشی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ناظرین مسلمہ کذاب کو، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس سے واصل جہنم کیا اور کہا کہ آج میں نے کفارہ ادا کر دیا ہے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ مصعب بن عمیر جو خوشبوؤں میں بسے ہوئے ہوتے تھے، نت نئے کپڑے پہنتے تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے تو قسمہ پرسی کا بڑا عالم تھا اور پھر اس جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قد تھوڑا لمبا تھا، تو جب سر اقدس کی طرف سے کفن دیا جاتا تو پاؤں مبارک سے کفن ہٹ جاتا، جب وہاں دیا جاتا تو سر اقدس سے ہٹ جاتا۔ اتنا کفن بھی نہیں تھا کہ مکمل کفن آپ کو دیا جائے، تو سر اقدس کو ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں مبارک پر اسخر گھاس لگا دی گئی۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز جنازہ ادا فرمائی اور فرمایا کہ آج کے دن جو مجھے تکلیف پہنچی یہ بڑی تکلیف ہے، اور چشمان مبارکہ سے آنسو جاری تھے ناظرین۔ اور پھر جب تک آپ کا وصال ظاہری نہیں ہوا، آپ ہر بدھ کے روز ناظرین باقاعدہ سید الشہداء کے پاس آتے اور میدان احد میں آتے اور یہاں پر آ کر تشریف فرما ہوا کرتے۔ آج بھی وہ راستہ موجود ہے۔ ایک تو راستہ مسجد نبوی سے آپ نکلتے ہیں تو سیدھا جبل احد کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ نہیں، ایک دوسرا راستہ ہے ناظرین جو پرانا راستہ ہے، اور راستے میں مسجد استراحہ بھی ہے جو ترکش دور میں بنائی گئی تھی، عشاقان رسول علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اور استراحہ کہتے ہیں آرام کرنے کو۔ میرے آقا علیہ السلام جب یہاں تشریف لاتے تو راستے میں آرام فرماتے، پھر اس کے بعد تشریف لے جاتے۔ ناظرین و سامعین، فرمایا کہ جو ان کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرتا ہے تو یہ قیامت تک اسے سلام پیش کرتے ہیں۔ اور کئی اللہ کے اولیاء نے یہ بیان کیا کہ وہاں جا کر سلام پیش کیا تو پھر جواب بھی مزار اقدس سے موصول ہوا۔ ناظرین و سامعین، رات کے وقت کبھی جائیں، جو خوشبوؤں کی لپیٹیں ہوتی ہیں، جو ایک نورانیت والا منظر ہوتا ہے کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، قدمین پر کھڑے ہوں، اور پھر آپ دیکھیں تو گنبد آپ کو مسجد نبوی کے مینار نظر آئیں گے، گنبد خضرا نظر آئے گا، اور ایک عجیب نورانیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے، اور ہم سب کو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع حقیقی نصیب فرمائے۔ شہدائے احد کے مزار پر انوار پر کروڑہا رحمتیں برکت نازل فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یونس سے آیت نمبر 35 آیت نمبر 35 سے، اور آج کے سبق میں یہ آیت کریمہ کا سیکنڈ پورشن جو لاسٹ پورشن بھی شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، این یہدا وف کیا جائے یا نہ کیا جائے تو اسے این یہدا ہی پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم میں، جس کا معنی یہ کہ رکنا جائز ہے۔ فما لکم
یہاں پر ناظرین یعنی دونوں صورتوں میں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے تو فما لکم ہی پڑھا جائے گا، اور ہاں قف جو ہے یہ وقف لازم کی شارٹ فارم ہے، یہاں پر رکنا ضروری ہے۔ کئی فتح کمونہ وقف کی صورت میں کئی فتح کمون پڑھیں گے، اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 35 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 35 یعنی 35 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک کلمہ، فا دوسرا، من تیسرا، یہدی چوتھا، الہ پانچواں، الحق چھٹا، احق کو ساتواں، ان آٹھواں، یتبع نواں، اور پھر اس کے بعد ناظرین امن 10واں، لا 12واں اور 11واں، اور یہدی 12واں، الا 13واں، اور اس کے بعد یہدا 14واں، ما 15واں، لی یہ اصل میں لی ہے، لی 16واں، کم جو ہے 17واں، کیفا 18واں، تحکمونہ 19واں۔ کل یہاں پر 19 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ فا من یہدی ملا کر پڑھنے کی صورت میں فمن میں نون ساکن ہے، اسے یہدی کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ یہدی میں آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، تو منیمم اسے 3 الف کی مقدار اور میکسیمم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ الہ انفرادی طور پر پڑھیں گے تو الہ میں لام پر کھڑا زبر ہوگا، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر، اس سے الحق کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ الی الحق احق ان یتبع ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون ساکن کو یتبع کے یا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر ناظرین یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر بھی اپلائی کیا جائے گا۔ این یتبع، ام علیحدہ ہے، من علیحدہ ہے، تو ام میں جو میم ساکن ہے سے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے تو غننے کے ساتھ میم کی آواز کو ادا کیا جائے گا، امن۔ اور یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون ساکن کو لا کی لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا، امن لا یہدی۔ یہاں پر آخر میں آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ الا یہاں پر بھی مد منفصل ہے، این یہدا، یہاں پر بھی نون ساکن کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا، این یہدا۔ فما لکم، یہ لا اصل میں لی ہے، لیکن ناظرین کم کی وجہ سے اس کو لا پڑا گیا۔ فما لکم کیف تحکمون، کیف تحکمون، اب یہاں وقف کریں گے تو تحکمون پڑھیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور ناظرین سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں تو ان کی بھی انشاءاللہ نشاندہی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم سبق لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یہدی الی الحق احق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون۔ آیت نمبر 35 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔
چلیں جی جلدی سے آ جائیں، دیکھتے ہیں کہ اسماء یہاں پر کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین پہلا اسم ہے من، دوسرا ہے الحق، تیسرا احق، اور ناظرین تین یہاں پر اور چوتھا بلکہ من یہاں گزر چکا ہے، تو تین اسماء ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں، اور چوتھا ہے کم ضمیر، چوتھا ہے کم ضمیر، پانچواں ہے کیفا۔ 5 اسماء ہے۔ نمبر 1 من، نمبر 2 الحق، اور نمبر 3 احق، نمبر 4 کم ضمیر، نمبر 5 کیفا۔ آئیے ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے یہدی، اور دوسرا فعل ہے یتبع، تیسرا یہدی، چوتھا یہدا، پانچواں تحکمون۔ 5 ہی افعال ہیں، پہلا یہدی، دوسرا یتبع، تیسرا یہدی، اور چوتھا یہدا، پانچواں تحکمون۔ تو یہ ہو گئے 5 افعال۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں پہلا حرف جو ہے وہ ہے آ، یعنی حمزہ زبر آ، دوسرا ہے فا، تیسرا الا، چوتھا ان، پانچواں ام، چھٹا لا، ساتواں الا، ان گزر چکا ہے، اور آٹھواں فا، اور نواں ما، اور دسواں ہے لی۔ چلیں جی نمبر 1 ہو گیا حمزہ زبر آ، نمبر 2 فا، نمبر 3 الا، نمبر 4 ان، نمبر 5 ام، نمبر 6 لا، نمبر 7 الا، نمبر 8 فا۔ فا گزر چکا ہے تو یہاں پر ہم فا ناظرین اس پر نمبر 2 ہی لگا دیتے ہیں، اور یہ ہو جائے گا نمبر 8، اور یہ ہو جائے گا نمبر 9۔ تو 8واں ہے ما، اور 9واں ہے لی۔ چلیں جی ناظرین کل ملا کر آپ دیکھیں 19 کلمات ہوئے، اور اب جلدی سے آ جائیں، وقت کی کمی ہے، اور ہم تحقیق و ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 آپ دیکھیں، وہ ہے من۔ من اس میں موصول ہے، اور موصول کا معنی آپ جانتے ہیں کہ ملا ہوا ہونا، چونکہ اس کا اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ جملے میں یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ ذوی العقول انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اور ما جو ہے غیر ذوی العقول غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ من کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین حق کا معنی یہاں سچ کے، اس کو ہم نے کل بھی تھوڑا سا ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ حق کا کیا کیا معنی ہو سکتا ہے اور یہاں پر کس معنی میں ہے۔ تو ناظرین یہاں پر سچ کے معنی میں، ویسے یہ
حق یعنی رائٹ کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر سچ کے معنی میں۔ ویسے قرآن کریم کو بھی حق کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی سچ ہے، تو حق کا معنی سچ ہے ناظرین۔ اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، میں حق بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تو یہ عام طور پر ہم کہتے ہیں، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ احق کو ناظرین یہ اصل میں تھا احققو افعلو کے وزن پر تعلیل ہونے کے بعد یہاں پر یہ ہوا احق، اس میں تفضیل ہے، اس کا معنی ہے زیادہ حقدار، زیادہ سزاوار، زیادہ لائق، زیادہ حقدار۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے۔ کیف ناظرین یہ اسم ہے اور یہ کیفیت پوچھنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کیف انت، آپ کیسے ہیں، کیف صحتک، آپ کی صحت کیسی ہے، تو کیف کا معنی ہوتا ہے کیسے۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یہدی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا، اس کا معنی ہوگا وہ ہدایت دیتا ہے، یعنی پریزنٹ کے معنی میں ہوگا۔ یتبع یہ اصل میں تھا یتبعو فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب۔ مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، معروف وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم ہو، تو یہ مجہول فعل ہے۔ اب یہاں پر ناظرین ان آیا ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یتبعو یعنی اتباع کیا جاتا ہے یا اتباع کیا جائے گا۔ اب یہاں پر چونکہ ان آیا ہے تو آخر میں ان کی وجہ سے جو آخر میں عین ہے اس پر نصب یعنی زبر آئے گا، تو این یتبع ہوگا، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ مصدری معنی میں ہوگا کہ یہ کہ اتباع کی جائے، یہ کہ اتباع کی جائے۔ اتباع یتبع اتباع ناظرین یہ اتباع اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے پیروی کرنا۔ یہدی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہوگا کہ وہ راہ پاتا ہے، لیکن یہاں پر لا آ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ راہ، اچھا یہدی وہ راہ پاتا ہے یا وہ راہ پائے گا۔ اب لا نفی کا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوا ہے، نفی کا معنی دیکھا تو لا یہدی وہ راہ نہیں پاتا۔ یہدا فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، مجہول ہم بتا چکے ہیں آپ کو، اس کا معنی ہے کہ ہدایت دیا جاتا ہے یا ہدایت دیا جائے گا۔ اب یہاں پر بھی ان آیا ہے تو ان کے ساتھ مل کر یہ مصدری معنی ہوگا کہ این یہدا یہ کہ ہدایت دیا جائے۔ تحکمون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم فیصلہ کرتے ہو یا تم فیصلہ کرو گے، یا تم حکم لگاتے ہو یا تم حکم لگاؤ گے، اور یہاں پر پریزنٹ کے معنی میں ہوگا کہ تم فیصلہ کرتے ہو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ حمزہ زبر آ یہ استفہام کے لیے ہے، اور اچھا حکم یحکم حکمن، حکم کا معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے، حکم کا معنی حکم کرنا بھی ہوتا ہے، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ حمزہ زبر آ یہ استفہام کے لیے، اس کا معنی ہے کیا؟ فا کا معنی پس یا دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ الی غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف۔ ان کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، آخر کو نصب کرتا ہے یعنی زبر دیتا ہے، اور فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے۔ ام کا معنی ہے یا، لا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ الا استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ اگر مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو نکالتا ہے، اس کا معنی مگر، لیکن دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ما حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا، اور پھر اس کے بعد ناظرین لی ہے، علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ 19 کلمات میں آپ دیکھیں ناظرین کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 حق، نمبر 2 یتبع میں اتباع، نمبر 3 تحکمون میں حکم۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، میم نون یا زبر مئی، یا ہا زبر یہ، دال یا زیر دی، افا مئی یہدی، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، حا قاف زبر حق، قاف زیر قی، الی الحق کی، حمزہ زبر آ، حا قاف زبر حق، قاف پیش کو، آحق کو، حمزہ نون یا زبر این، یا تا پیش یت، تا زبر تا، با زبر با، عین زبر آ، این یتبع، حمزہ میم زبر ام، میم نون لام زبر مل، ام مل، لام علی زبر لا، یا زبر یا، ہا دال زیر ہد، دال یا زیر دی، لا یہدی، حمزہ لام زیر الا، لام علی زبر لا الا، حمزہ نون یا زبر این، یا ہا پیش یو، دال کھڑا زبر دا، این یہدا، فا زبر فا، میم علی زبر ما، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، فما لکم، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، تا ہا زبر تح، کاف پیش کو، میم واو پیش نون زبر نا، تحکمون، یہاں وقف کریں گے تو تحکمون پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ،
سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے، اور اب ہم چلتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ آ کیا، فا پس من جو، یہدی وہ ہدایت دے، الا طرف، الحق کی حق، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان یہ کہ یتبع پیروی کی جائے، ام یا من وہ جو، لا یہدی راہ نہیں پاتا، الا مگر، ان یہ کہ یہدا اسے راہ دکھایا جائے، فا پس ما کیا، لا یہ اصل میں لی ہے کے لیے، کم تمہارے، کیفا کیسے، تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ تو کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فرما برداری کا زیادہ مستحق ہے، یا وہ جو بغیر ہدایت دیے خود ہی ہدایت نہ پا سکے؟ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور ناظرین ان دونوں آیات کی، آیت نمبر 34 اور 35 کی تفسیر انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 34 میں یہ فرمایا، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہ آپ کہیے کہ تمہارے خود ساختہ شرکاء میں سے کوئی ہے جو مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کر سکے، پھر فنا کے بعد ان کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر فنا کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، سو تم کہاں اوندھے پھر رہے ہو؟ اس کے بعد فرمایا، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، آپ کہیے کہ تمہارے خود ساختہ شرکاء میں کوئی ہے جو حق کی ہدایت دے سکے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تو کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فرما برداری کا زیادہ مستحق ہے، یا وہ جو بغیر ہدایت دیے خود ہی ہدایت نہ پا سکے؟ تمہیں کیا ہوا، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ناظرین ان آیات کا خلاصہ یہ ہے، کل ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ جو معدوم سے وجود میں لا سکتا ہے، جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہوتا ہے کہ وہ تمہیں موت عطا کر کے پھر سے تمہیں وجود بخشے،
پھر سے تمہیں زندگی عطا فرمائے۔ اور اس کی کئی مثالیں، حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال قرآن کریم میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں سے ایکسپیریمنٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر اصحاب کہف 300 سال تک جو ہے وہ ان پر موت طاری رہی۔ تو یہ ساری امثال ہمارے سامنے، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ناظرین جو چیز بنائی جا چکی ہو تو اسے دوبارہ بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ جو چیز ہو ہی نہیں تو عدم سے جس کو اللہ رب العالمین نے وجود بخشا، اس کے وجود کے بعد پھر اسے مردہ کیا، پھر اسے زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ارے وہ تو چاہے تو عام طور پر شوہر بیوی کے ذریعے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرما سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو بن ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما سکتا ہے۔ تو اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی حضور نبی کریم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ محمد ان مشرکین سے فرمائیے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو، کیا وہ بغیر مادے کی کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں؟ اور کیا پیدا کرنے کے بعد اسے فنا کر سکتے ہیں؟ اور پھر فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو اسی شکل و صورت پر پیدا کر سکتے ہیں؟ اور کیا ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اور اس میں یہ واضح اور قطعی دلیل ہے کہ ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ یہ بت اللہ کے سوا رب ہیں اور یہ استحقاق عبادت میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، وہ سب کے سب اپنے اس دعوے میں کذاب بھی ہیں، مفتری بھی ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں اور پکے جھوٹے ہیں۔ کوئی بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ سورج، چاند، ستارے، یہ آگ، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سب کا خالق ہے اس کی عبادت کی جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے محمد ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، کیا یہ کسی شخص کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں جو سیدھا راستہ گم کر چکا ہو؟ یہ خود اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ان کے خود ساختہ معبود کسی گم کردہ راہ کو راستہ دکھا سکتے ہوں، کیونکہ بالفرض اگر یہ ایسا دعویٰ کریں تو مشاہدہ اور واقعہ ان کی تکذیب کر دے گا۔ اور جب یہ اقرار کر لیں کہ ان کے اختراعی معبود جو ہیں کسی گم کردہ راہ کو راستہ نہیں دکھا سکتے، تو پھر ان سے کہیے کہ اللہ تو گمراہوں کو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جو گمراہوں کو حق کی ہدایت دیتا ہو وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے، یا وہ جو بغیر ہدایت دیے خود بھی ہدایت نہ پا سکے؟ کیا تم یہ باتیں جانتے نہیں ہو؟ جو حق کی ہدایت دیتا ہے وہ اس کی بنسبت اطاعت کا اور فرما برداری کا زیادہ مستحق ہے۔ جو بغیر کسی ہدایت دینے کے خود ہدایت نہ پا سکے تو وہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ لہٰذا تم ان بتوں کی عبادت کو ترک کر کے اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کرو جو خشکی اور سمندروں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کرو، نہ کہ ان بتوں کی جن کو تم نے بغیر کسی دلیل کے اللہ کا شریک بنا لیا۔ یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ توحید اور الوہیت کے اس بات کے دلائل بھی پیش فرمائے، اور پھر جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں ان کا بھی، ان کی عبادت کا، ان کی اطاعت کا رد بھی فرمایا، اور عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ جو سارے یہ کام کر سکتا ہو وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اطاعت کے لائق ہے، وہی فرما برداری کے لائق ہے، اور جو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ کسی لائق نہیں ہے۔ اور یہ تو روز قیامت خود کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا ان کو کہ ہماری عبادت کرو، یہ سارے کے سارے یعنی یہ مکر جائیں گے کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا، یہ تو خود کرتے تھے۔ اور یہ بالکل یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت ان کے خلاف جا رہے ہوں گے جو ان کی عبادت کر رہے ہوں گے، اور روز قیامت اللہ رب العالمین اسی کا حکم چل رہا ہوگا، تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہم روز قیامت بھی اسی کی طرف دیکھیں گے، اور ظاہر کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ یہ چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا، آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے سے ہو، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی سبوں کو ترجمہ سنائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى
فما لكم كيف تحكمون. تو کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فرما برداری کا زیادہ مستحق ہے، یا وہ جو بغیر ہدایت دیے خود ہی ہدایت نہ پا سکے؟ تمہیں ہے تم کیا فیصلے کر رہے ہو؟ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سیالکوٹ سے سیدہ ایمن بطول جی بات کر رہی ہوں. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی لا یہدی میری بہن یہدی یا پر زبر ہے، یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون. تھوڑی اچھی تحکمون اپنے اچھی کوشش کی، لیکن تھوڑا سا اس کی پریکٹس کیجئے، اور شروع میں افمن یہدی اس کو بھی ذرا صحیح طریقے سے پڑھیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حسیبہ بخاری. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی. امن لا یہدی پڑھیے. امن لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون. فما لکم میں رکنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم جی کہاں سے؟ السلام. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل من نہیں میری بہن یہاں سے، شرکائکم بیٹا یہاں سے. افمن یہدی. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون. بیٹا یہ جو تجدید ہوتی ہے نا، تو یہاں پر ذرا حرف کو جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے امل نہیں، امل. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبہ. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون. جی ترجمہ سنائیں گے؟ میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے سے اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ سرچ کریں، اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. اور ناظرین آپ سے خصوصی التماس کرنی ہے کہ ہمارے ARYQ TV کے HOD ہیں جناب محترم نوید زیدی صاحب، جو کہ تھوڑا بیمار ہیں. ان کا آپریشن ہوا ہے، اور آپریشن الحمدللہ کامیاب ہوا ہے. تو بس خصوصی التماس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ان کی فیملی پر صحت عافیت کے ساتھ دیر قائم دائم فرمائے. تو آپ بھی بالخصوص ان کے لیے دعا کیجیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.